السلام علیکم ایوری ون. جنت کے پتے ناول کی یہ 20 ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا. وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کریں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں. پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا. یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا. دوسرا موبائل جیحان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی. چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر لکھا آ رہا تھا. نمبر کس کا تھا اسے قطع یاد نہ آیا. نمبر یاد رکھنے میں وہ بہت چور تھی. اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری دو ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا. ہیلو. وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی. کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا جہاں تیرا نشق قدم دکھتے ہیں. خیابہ ارم دیکھتے ہیں. آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا. وہ لب بھیچے گئی. عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی. کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں. بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں. میں نہیں مل سکتی. کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا. پرنسز آئلینڈ، شہزادوں کے جزیرے. کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹریپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جیحان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا. میں بیوک ادا نہیں جا رہی. آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے نہ ہی میری کالز ٹریپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا. موبائل آف ہو گیا. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا. سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی. وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے. جیحان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھیجے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی. ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی. وہ جب سے گدی کوئے کی بندرگاہ پہ
فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے اور اوپن ایریا تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گرل لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ وہاں ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جیہان سیاہ سویٹر کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ "Give me some sunshine, give me some rain." حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں۔ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں۔ وہ اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ "تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟" وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ "تو نہ ڈھونڈتے؟" حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جیہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ "اتنا غصہ؟" جیہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ "ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ سیگلز کا ایک گول پر پھڑپڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جیہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سیگل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھیں۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں۔ "کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص
کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہ لہ کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں، اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بنگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکڑ، بدلحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا، کم سے کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا کی اس بلکھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہروں کے جزیرے تھے، اور وہ خود کو امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادیوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ۔ ترکی میں ادلار ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہروں کے مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسز آئی لینڈ پڑ گیا۔ بیوق ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوق ادا دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور
बग्गियाँ थी या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जिहान उससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। उनमें अब खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। जिहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा अक़साम के कबाब मिलते हैं। गुलबोडियम स्वैक्सकाम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फरी करता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जोही से उनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तले कुर्सियाँ और मेज़ें बिछी थीं। सयाहों का एक हुजूम हर सो फैला था। सड़क के वसत में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेइख्तियार देखने के लिए रुक गए। सयाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मलबूस थी। घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सयाह खटाखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुकीद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी कर किए कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तक हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकोड़ती। शायद एक दो सयाह उसकी तस्वीरें बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तौक़ुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जिहान साथ ही खड़ा, लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचका कर फिर से सयाहों के जमकटे में घिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जो हो गई। यार, उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मजमे को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा उसके लबों से हौले से निकला, आयशे गुल। जवाबा वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि
سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپیٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ اوہ، تمہیں اپنا بیوقوف ادا دکھاتا ہوں۔ جیہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جیہان نے ایک بگھی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرات فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگھی کے قریب آئی تو جیہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگھی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا۔ اس کے ساتھ بگھی مان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 9 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگھی نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے دیکھنے لگی۔ سڑک دوردویا سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگھی سست روی سے آگے پھر رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملبوس ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر ان سب کے باوجود جیہان سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ ہیں، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید۔ کیا نہیں ہوتا؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامیت یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب ہم دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا۔ اوہ، خون، ٹوٹا کانچ،
جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص، جس کو مصروفیت کے باعث کھونے گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوک ادا قریب 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جیہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اس لیے کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بھیگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک لیے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلے قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفعتاً جیہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جیہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو مادام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں، جو اگر ایک دن کا آف لے لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام مہلتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوک ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی، اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی۔ دائیں طرف جیہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگھی گزر رہی تھی، وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگھی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی، جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں لکھا تھا، A.R. پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جیہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقائدہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جیہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگھی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی۔ نماز۔ جیہان نے سامنے
مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ روڈ پر رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جیحان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جیحان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوؤں کی آستینیں نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر، جیحان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جیحان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چوکا اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا
مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جیحان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، ہاں تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جیحان؟ بیوقعدہ کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جیحان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فرینڈ تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے عضلے تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جیحان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیوقعدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے
بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فری میں گھس کر، چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر، مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جیحان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیحان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جیحان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گویا وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بارڈر کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، وہ ٹھٹک کر رک گئی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا، ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں سے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا! جیحان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیحان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جیحان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے۔
اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جیحان، ڈی جے، فیری، اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی میں عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلائی۔ اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیموار تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جیحان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طاس کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناپ گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پورا اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی و خوف میں
گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا تعاوش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔